अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। कल वजीर आजम शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाने का मशवरा देने वाले मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब ने कल एक इंटरव्यू भी दिया। इसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये सियासी पोलराइजेशन खत्म करने के लिए उन्होंने ये पैगाम आर्मी चीफ को भी दिया था और ये मशवरा दिया था। सो फिर उनको क्या जवाब मिला, इस हवाले से हम प्रोग्राम में आज के बात करेंगे, क्योंकि ये जो उनका बयान था अडियाला के बासी की तरफ हाथ बढ़ाने का, इसके बाद से मुल्क में मुफाहमत के हवाले से एक बहस का दोबारा से आगाज हो चुका है। आज नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने भी सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा दिया, लेकिन उनके इस बयान में दिलचस्प बात यह थी कि राना सनाउल्लाह साहब ये बातचीत का मामला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बजाय मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ मोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ही ऐसा कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। कि माजी में भी उनकी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ बानी पीटीआई है वो जो है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं, और जो उन्होंने आज बयान दिया तमाम पानी फेर दिया उन्होंने मुफाहमत की तमाम बातों के ऊपर, और कहा कि किसी किस्म की कोई भी मुफाहमत नहीं होगी, और ये पैगाम उनका शेर अफजल मरवत साहब के जरिए पहुंचा है। ये मामला है, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि किस हद तक गुंजाइश मौजूद है बातचीत की। फिर 6 जज साहिबान के खत के हवाले से जो मामला है, इसकी समाअत जो सोमोटो है इसके अगले हफ्ते होने जा रही है, लेकिन इस हवाले से आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुछ गुफ्तगू की और कहा कि जब से मैं चीफ जस्टिस बना हूं मुझे किसी हाई कोर्ट के जज की तरफ से काम में मुदाखलत की कोई शिकायत बराह रास्त नहीं मिली, लेकिन ये जो है मुदाखलत अदालती मामलात के अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम में इस हवाले से ही बात करेंगे कि आइंदा हफ्ता इस लिहाज से किस हद तक अहम है, और क्या इस मामले के ऊपर कोई वजाहत सामने आ सकती है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के खदशात भरा ये खत था। साथ ही साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पीटीआई की हुकूमत गिराने, दूसरी एक्सटेंशन की कोशिश न करने और नवाज शरीफ को जो इलाज के लिए मुल्क से बाहर न भेजने के हवाले से कस्में खा कर वजाहत कर रहे हैं। इस हफ्ते इस हवाले से मीडिया पर बहस रही, हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि जब जनरल बाजवा के बयानात के हवाले से जो इन मामलात को करीब से देखने वाले सियासतदान हैं, नून लीगी रहनुमा हैं, वो और चंद सहाफ़ी इन वजाहतों को की तरदीद कर रहे हैं और इतना मोतबर नहीं समझ रहे, तो किस हद तक जनरल बाजवा की बातों और वजाहतों को अहमियत देनी चाहिए, या फिर इन तजादात की निशानदही के बाद नज़रअंदाज कर देना चाहिए जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं इसको इर्रेलेवेंट समझ के। एक और मामला जो आज ज़ुबान ज़द-ए-आम रहा वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का पुलिस यूनिफॉर्म में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत और वहाँ पर किया गया खिताब था, जिसमें उन्होंने हौसला अफजाई की पुलिस की, और साथ ही ये भी कहा कि वो चाहती हैं कि पुलिस फोर्स में ख़वातीन की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। इस बयान के ये जो उनका आज अंदाज था, यूनिफॉर्म पहन के वो गई परेड में, उन्होंने शिरकत की, इसके ऊपर दो तरह की बहस है। एक तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इंतहाई इस पर तनकीद और आमेज़ बयान जारी किया। वो ये कहते हैं कि ये गैर संजीदा अमल है, बच्चों की तरह अपना शौक पूरा कर रही हैं मरियम नवाज। तो सोशल मीडिया पर कहीं इसको हौसला अफजाई के तौर पर देखा गया और कहीं पर यह तबसरा हुआ कि इनको अमली इकदाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हम इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे कि इतनी तनकीद जो अपोजिशन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, क्या ये दुरुस्त था उनकी तरफ से, और साथ ही मरियम साहिबा को ये जो ऑप्टिक्स होते हैं वो तो करती हैं सियासी हुकूमतें, लेकिन उसके साथ साथ अमली इकदाम के ऊपर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। खासकर अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो उसके रिफॉर्म्स की बातें तो सब करते हैं, लेकिन अमली इकदाम हमें होते हुए नज़र नहीं आते। ये आज जो था उनका जो उनकी तरफ से पेश किया गया मुजाहरा कैसा था, इस पे प्रोग्राम बात होगी। और आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है मायानाज साफ़ी और तजियाकारों को। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया हसनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, हमारे साथ फ़ाहद हुसैन साहब मौजूद हैं, और इस प्रोग्राम में हमें अंबर शमसी साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं फ़ाहद साहब आपसे आगाज़ करूँगी, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम आरिफ हबीब साहब जो बातचीत कर रहे हैं, जाहिर है हमें नज़र आ रहा है कि वो पोलराइजेशन और तकसीम के माहौल से एक तशवीश का शिकार नज़र आते हैं आरिफ हबीब साहब। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को जो उन्होंने मशवरा दिया, फिर उनसे असल सवाल भी हो गया कि जो ताकत का महवर है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, उनके आगे भी आपने क्या ये बासी जो है अडियाला का उससे बातचीत का कोई पैगाम दिया। उसका जवाब उन्होंने, फ़ाहद साहब शायद आप सुन चुके हों लेकिन मैं रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी पहली मीटिंग जो आर्मी चीफ से हुई थी उसमें पोलराइजेशन का जिक्र किया। आर्मी चीफ कहते हैं ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, तमाम सियासी जमातें एक साथ हैं, सिर्फ एक सियासी जमात है उसकी समत दूसरी है। तो फ़ाहद साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो इदारे के सरबराह से मंसूब बात आरिफ हबीब साहब कर रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि ये इदारे की सोच की अक्कासी करता है, उनकी अप्रोच की अक्कासी करता है, या वक्त के साथ साथ बदले होंगे इलेक्शंस बिलखुसूस जो आए और जो हालात वाक़यात अवामी पल्स को देखते हुए इदारे के अंदर यही अप्रोच आपको नज़र आती है इदारे के तरीक़ाकार में पीटीआई के हवाले से?
شکریہ آپ صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. دیکھیے مجھے تو بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں تک مفاہمت کی بات ہے یا اڈیالہ کا جو باسی ہے اس سے ہاتھ ملانے کی بات ہے, تو یہ ایک ڈیمانڈ تو ہے اس وقت. یہ میرے خیال میں ایک جنرلی ایک ریئلائزیشن بھی ہے کہ اگر ہم نے ملک میں پولیٹیکلی سیاسی طور پر ایک استحکام پیدا کرنا ہے, تو جو یہ اس وقت ایک بڑی مشکل سی ٹینشن بنی ہوئی ہے اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کم تبھی ہو سکتی ہے جب چیئرمین یا جو سابق چیئرمین اور بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے کسی طرح کی کوئی, اب میں ڈیل کا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ پاکستان میں ڈیل کا لفظ بڑا نیگیٹو ہو گیا ہے, لیکن چلے انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ وہ اس سسٹم کا کسی بھی طریقے سے حصہ بنے. اب یہ بڑی اچھی بات ہے, سب یہ چاہتے ہیں, کون نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو, لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اور مجھے اس وقت لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے مفاہمت جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں نہیں ہونی, یا مفاہمت جو ہے وہ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب میں نہیں ہونی. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. مفاہمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونی ہے, یہ ہے وہ کلیئر چیز. اب مسئلہ مشکل یہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ اب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا, وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں اس طرح کی ایک مفاہمت کے لیے, وہ اسٹیبلشمنٹ پوری نہیں کر سکتی. اور جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کریں مفاہمت کے لیے, وہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتے, ان کی سیاست انہیں اجازت نہیں دیتی. تو یہ ایک طرح کا ٹریفک جیم ہو گیا ہے, اور اس ٹریفک جیم میں جب بھی ٹریفک جیم ہوتا ہے افسر تو کسی ایک شخص کو گاڑی ریورس کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ کوئی گاڑی ریورس کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے مجھے یہ مفاہمت ہوتی نظر نہیں آ رہی. میں امبر آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو میں نے عارف حبیب صاحب کی طرف سے آرمی چیف سے منسوب جو بات انہوں نے کی ہے, غالباً یہ پرانی بات وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں اور اس وقت کیا چل رہا تھا ملک میں, لیکن یہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک نشاندہی کرتا ہے کہ کراس لگ چکا ادارے میں, کوئی اتنا ایکنالج نہیں کرتا پی ٹی آئی کو ایک بڑے اسٹیک ہولڈر کے طور پہ, اور ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کا اپنا انداز ہے, خان صاحب بیانات جو جاری کرتے ہیں بڑے سخت بیانات ان کے ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو ٹیم جو پارٹی باہر موجود ہے اس وقت, ان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا آج کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو آنی چاہیے اور جو حق بھی ہے, تو پھر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا جب نکلے گا تو عمران خان کو بھی لے کر جائے گا اور یہ حکومت بھی گرائے گا اور ہم اسلام آباد پہ قبضہ بھی کریں گے. یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ طریقہ کار پارٹی کا وجہ بن رہا ہے کہ کچھ سیریس بات چیت کا ماحول نہیں بن رہا؟ نہیں, آپ سے اس حد تک تو میں فہد صاحب سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتا. ان کی سیاست مخالفت کی بنیاد پر ہے, نفرت کی بنیاد پر ہے, اور سڑکوں کو گرم رکھنے کی بنیاد پر ہے, اور یہی ان کی کامیابی ہے اور مقبولیت کی وجہ بھی ہے, اور جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیکرٹ انگریڈینٹ جو ان کا ہے وہ یہی ہے. اور جس کی وجہ سے میں بھی یہ بھی کہوں گی کہ ان کی سیاست روایتی سیاست اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیمپریچر ہائی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ ایک طرف سے اگر مفاہمت کی بات بھی ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب صحافی سے بات کرتے ہیں, وہاں سے ٹھک سے ایک بیان آ جاتا ہے. دوسری طرف کبھی علی امین گنڈا پور جا کر جی ایچ کو ملاقات کرتے ہیں, پھر دوبارہ سے اسلام آباد میں گرما گرمی ہو جاتی ہے, بات چیت ہوتی ہے کہ شاید ڈیل ہو رہی ہے, لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں, لیکن پھر کوئی بیان ٹکا دیتا ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ تو واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب بالخصوص, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو مفاہمت چاہتے ہیں, وہ بھی جیسے فہد صاحب بھی کہہ رہے تھے, کیونکہ سینٹر پاور اس وقت واضح طور پر اس وقت جی ایچ کیو ہے, آرمی چیف ہے, شہباز شریف نہیں ہے, اور میں اس پہ بھی آؤں گی. تو اسی لیے وہ تو ٹیمپریچر اوپر رہے گا, اور مفاہمت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو ہمیں نظر نہیں آنے والی. دوسری طرف میں سمجھتی ہوں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ عارف حبیب صاحب سمجھتے ہیں پاکستان میں طاقت کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے, کون استعمال کرتا ہے, کس کے پاس طاقت ہے. اور انہوں نے یہ موقع دیکھا کہ شہباز شریف صاحب سے مخاطب ہوئے اور پبلک میں آپ کو وہ بیان بھی نظر آیا, جبکہ وہ آرمی چیف سے بات کر چکے ہیں. ان کو اچھی طرح پتا ہے, میں نہیں سمجھتی کہ وہ معصوم ہے یا غیر سمجھدار ہے, کہ اصل جو طاقت کا مرکز ہے وہ کہاں ہے. تو شہباز شریف صاحب ہمیں معلوم ہے کہ تو اس سے یہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ وہ ایک پیغام
ऑन टीवी देना चाह रहे थे, उनको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते। और जो आपने भी जिक्र किया था शुरू में कि राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। ताकत का मरकज इस वक्त नवाज शरीफ भी नहीं है। हमें पता है कि वो फिलहाल उनकी रेलेवेंसी रिड्यूस हो चुकी है। सो आई थिंक वो एक पैगाम जो आरिफ हबीब दे रहे थे वो आर्मी चीफ के लिए दोबारा ही था, और वो ये कहना चाह रहे थे आप चाहते हैं कि पाकिस्तान जी एग्जैक्टली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए तो फिर आपको उनसे बातचीत करनी होगी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां भी काफी इन्वेस्टमेंट थी। तो मेरे ख्याल में कि ये हमें वाज़ेह रहना चाहिए कि ये शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ को करना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान एक ईगो की जंग है। हसना साहब, वैसे अंबर ने काफी इस हाथा दुरुस्त अंदाज में कर दिया, लेकिन एक आम तौर पे एक फार्मूला होता है, कई दफा लोग इसको जिंदगी गुजारने का फार्मूला कहते हैं, कई दफा रियासती अमूर का भी, कि बहुत सारी तनकीद और बहुत सारी बातें को एक तरफ रखते हुए आप अपने काम के ऊपर लगे रहे हैं, जो फैसला कर चुके उस पर चलते रहे, लेकिन कई उसका फायदा भी हो जाता है कई दफा, लेकिन बहुत दफा खासकर रियासती अमूर के मामले में ग्राउंड रियलिटीज को एक्नॉलेज ना करने का बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। आप इस अप्रोच को कैसे देखते हैं कि बाकी सियासी जमातें तो एक साथ है, ये बस एक ही है जिनकी समत दुरुस्त है, तो ये पोलराइजेशन तो ना हुई? देखिए, जो पीटीआई का मामला है ये इसमें कोई शक नहीं कि जो उनकी सियासत रही है वो उसमें बहुत ज़्यादा आंसर एक नफरत कर रहा है एलिमेंट बड़ा, सहाफ़ियों के हवाले से और मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के हवाले से जो उनकी एक पोजीशन रही है वो बड़ी अफसोसनाक है और वो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं हो सकती। लेकिन जो लोगों की राय है उसको एहतराम, जमहूरियत तो ये है, अगर आप जो फॉर्म 45 और 47 की जो बात है और उसमें जो रिजल्ट है, हम सबको पता है कि हकीकत क्या है। अब उस रिजल्ट के बाद आप कहें एक जमात को, जब जो जमात वो जो क्लेम करती है कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हमारे जीते हुए थे उनकी बजाय आपने फॉर्म 47 की बुनियाद पे औरों को जितवा दिया, तो ये एक ऐसी चीज़ है और आगे क्या गारंटी होगी उसकी। और मेरा ख्याल है कि ये सबसे मेन जो प्रेसिडेंट है, ये तो फिर ये होगा कि कल पीटीआई के पास जब उनके साथ पावरफुल सर्कल्स होंगे तो वो यही प्रेसिडेंट उस वक्त वो इसको इख्तियार करके इससे ज़्यादा काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि जब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती, जब तक जो लोगों का मैंडेट है, जो लोगों की राय है, उसका एहतराम किया जाए, और यह जब एहतराम करके फिर इनको मौका दिया जाए, उसके बाद देख लेते हैं कि ये इनके पास क्या पोजीशन है। मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई बहुत बड़ा आप कह सके रिफॉर्म का एजेंडा, लेकिन अगर जिस तरीके से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विक्टिम कार्ड चलता है, और विक्टिम कार्ड अगर देखें तो जो इस वक्त पीटीआई को सबसे ज़्यादा एडवांटेज भी उसका ये हुआ, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह हम चला रहे हैं इस मामले में और चीज़ों को, तो ये विक्टिम कार्ड वो आगे भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पीटीआई में है कि वो बातचीत के लिए, लेकिन असल चीज़ है कि उनकी देखें ना, जिस तरीके से अब रिजर्व सीट है उनकी, वो भी माले गनीमत में आपने दूसरी जमातों को दे दी, तो किस पॉइंट पे वो बात करेंगे? कुछ ना कुछ तो आपको भी बैकफुट पे जाना होगा। ठीक है, वो चीज़ें बात उनकी ठीक है कि जो उनका तर्ज अमल बाद में रहा है सियासत में, लेकिन जो इलेक्शन की बुनियाद, जो लोगों की राय है, उसका तो कम अज कम हमें एहतराम करना पड़ेगा। मैं एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहूंगी, जो तकसीम और पोलराइजेशन, तज्जियाकार, हम लोग जेनेरिक टर्म्स भी बहुत इस्तेमाल करते हैं कि मुल्क में तकसीम बहुत है, हम ये कह सकते हैं कि ये तकसीम बहुत सारे इदारों में पहुंच चुकी है, खासकर निज़ाम अदल पाकिस्तान। देखिए, ये इदारे खुद जिम्मेदार हैं। 2012 से किसने एक जमात को परवान चढ़ा है, बजाय इसके कि वो इदारे अपना मुहासबा करें। और एक तरीकाकार होता है प्रोसेस में, जो भी जमात है उसको एलिमिनेट हो या जो भी अब अगर आप इस प्रोसेस से हटके जो भी तरीकाकार अपनाते हैं उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यही तरीकाकार हमने मादी में अपनाया और अभी भी यही हो रहा है। मेरा ख्याल है सबक सीखना चाहिए, और जो प्रोसेस है, जो लोगों की राय है, उस तरह चलेगा काम तो फिर ये हो सकता है। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि जी बड़ा मुश्किल है कि किसी बुनियाद पे आप कहें कि पोलराइजेशन खत्म होगी। पोलराइजेशन बड़ी मुश्किल है खत्म होगी, और देखिए पीटीआई को तो सूट करती है, इसमें कोई शक नहीं। तो रियासत को आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे हटना। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी कुछ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनका एक पॉइंट है कि जी जो सिस्टमैटिक रिगिंग पे हवाले से उनकी बात है कि इस पे बात हो, क्या इस पे हुकूमत हमारी बात करेगी? मेरा नहीं ख्याल, अगर वो करेगी तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम एक बड़ा बहुत ज्यादा एक डेडलॉक वाली सूरत हाल है, और जो बगैर ये लग भी रहा है कि इमरान खान
جو ہیں وہ ابھی تک اپنی ذات کی فیور نہیں چاہ رہے، اور جو مجھے ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کی تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اور حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں، کسی اور جگہ کر دیں، اب وہ خود نہیں چاہ رہے ہوں گے کیونکہ ان کے لیے مین آبجیکٹو کوئی اور ہے. تو اس کے لیے حل یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو پیپل مینڈیٹ ہے جو بھی جس کے حق میں ہے اس کا احترام کیا جائے اور اس کے آگے کام چلایا جائے. فہد صاحب، یہ جو مینڈیٹ کا سوال ہے یہ صرف پی ٹی آئی تو نہیں اٹھا رہی، ان کے ساتھ اس احتجاج میں محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت بھی شامل ہے، دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سیپریٹلی بھی یہی معاملہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اس سب سے بڑھ کر نون لیگ کے اپنے اہم رہنما اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو آپ سنتے آ رہے ہوں گے. آپ جو شہباز شریف صاحب کی وفاق میں حکومت ہے، کیا اس حکومت کی ساکھ کو یہ چیز متاثر کر رہی ہے جس قسم کی باتیں رانا ثناءاللہ صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب اور دیگر کافی سارے رہنما کچھ بٹوین دا لائنز اور کچھ بہت ڈائریکٹلی کر رہے ہیں؟ اب سے میں 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں بڑے غور سے سن رہا تھا جو ابھی اسناد بھی بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے امبر نے بھی نقطے اٹھائے، بڑے اچھے نقطے تھے. دیکھیے 2 ویری بیسک پوائنٹس. پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان میں پاور نیگوشیٹ کی جاتی ہے ہمیشہ، اور نیگوسیشن وہی ہوتی ہے کہ کسی جس کا پلڑا بھاری ہے، جس کا اپر ہینڈ ہے، وہ اس نیگوسیشن میں بہتر آؤٹ کم لے لیتا ہے. اس وقت جو نیگوسیشن ہے پاور نیگوسیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جن کے ساتھ گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اور پی ٹی آئی ہے. ان کے پاس ٹولز کیا ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ ٹولز کیا ہیں جن کی بنیاد پر انہیں نیگوشیٹ کرنا ہے. عمران خان صاحب کے پاس ٹول ہے ان کی پاپولیرٹی، سب سے پاورفل ان کا ٹول ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کی جماعت سب سے مقبول جماعت ہے، اور ان کا جو لیڈر ہے عمران خان صاحب وہ سب سے مقبول لیڈر ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی جو ویپن ہے جس کی بنیاد پہ ایوری بڈی وانٹس ٹو نیگوشیٹ ود دیم. لیکن اس میں ایک ڈاؤن سائڈ ہے. ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جو آپ کی مقبولیت ہے وہ کیش ہوتی ہے الیکشنز میں. یعنی وہ یہ چیک ہے جو الیکشنز آئیں گے تو کیش ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ کو اقتدار ملے گا. اب اگر الیکشن نہیں ہے 5 سال تک لیٹس اسیوم الیکشن نہیں ہے تو وہ پاپولیرٹی یا مقبولیت جو ہے وہ چیک تو ہے، لیکن اگر بینک ہی بند ہے تو اس چیک کی کیا ویلیو ہے؟ پہلی بات. دوسرا دیکھیے گورنمنٹ کی طرف کیا ہے. گورنمنٹ کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ٹول ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو اس ٹائم سٹرکچر ہے گورننگ سٹرکچر وہ آن پیپر بہت مضبوط ہے. 2/3 ان کے پاس سیٹیں ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ کر سکتے ہیں. پنجاب فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے، تمام ایگزیکٹو پاور ان کے پاس ہے، سندھ بھی ان کے پاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب لگ یہ رہا ہے بظاہر کوشش آپٹمزم آ رہا ہے کہ اکانومی سٹیبلائز ہو رہی ہے، بہتری آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اگر اگلے 6-8 مہینے میں 10 مہینے میں 1 سال میں اگر اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کا ٹول زیادہ، گورنمنٹ کا جو ویپن ہے وہ زیادہ ان کا پاورفل ہو جائے گا. عمران خان صاحب اگر جیل میں رہتے ہیں تو وہ ان کا سیاسی قد بڑھتا رہے گا، لیکن اس قد کو اگر وہ کیش نہیں کرا سکتے تو پھر اس پاور نیگوسیشن میں ان کا جو بیلنس ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. یہ وہ گیم ہے جو وہ چل رہی ہے، اور ہمیں دیکھنا یہ کہ اس میں کوئی ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس نہیں ہوتا. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ خطرہ ہے. میں آپ سے ضرور آگے بات کرنا چاہوں گی کہ شہباز شریف صاحب بزنس ایز یوزول چلا رہے ہیں وفاق میں بیٹھ کے، تو کیا ان کو فکر کرنی چاہیے ان کی پارٹی کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ صدارت واقعی پارٹی کی اب میاں نواز شریف صاحب کو سنبھال لینی چاہیے؟ ایک شارٹ بریک اور ہم امبر سے خصوصی طور پہ واپس بات کریں گے. آج مریم نواز صاحبہ نے پولیس یونیفارم پہنا، ان کو کیسے لگے یہ مناظر اور جو انہوں نے تقریر کی، کیا رائے اس پہ وہ رکھتی ہیں؟ ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ایک اور خبر بنی رہی دن بھر، وہ مریم نواز صاحبہ کا یونیفارم پہننا، پولیس کا، پنجاب پولیس کا یونیفارم پہننا اور پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک ہونا. وہاں پر بہت ساری تصاویر بنی، سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی، ہر کسی نے اپنی طرح کا تبصرہ کیا، لیکن اپوزیشن نے آن دا فلور آف دا ہاؤس عمر ایوب صاحب نے اس پہ بہت زیادہ طنز کی اور تنقید کی. امبر، میں آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ جاننا چاہوں گی. اس قسم کے آپٹکس ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو سیلیبریٹیز بھی، کئی دفعہ کرکٹرز بھی، پولیس جو ہے وہ ان کو اعزاز پیش کرتی ہے، وہ یونیفارم پہنتے ہیں، اسی طرح سے تصاویر بنواتے ہیں. مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کی اور پہلی
خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان میں، تو آپ نے کیسا دیکھا ان کی طرف سے یہ جو آج مظاہرہ کیا گیا؟ یہ حوصلہ افزا ایک قدم تھا پولیس کے لیے، اس کے مورال کے لیے، خاص کر خاتون پولیس اہلکاروں کے لیے، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ فوکس زیادہ آپٹکس پہ ہے، جو تنقید ان کے اوپر ہے ابھی تک کہ وہ زمینی حقائق ہے، جو عملی اقدامات ہیں اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے؟ افسا ایک تو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ صرف سیلیبریٹیز اور جو فلم اور ٹی ڈراموں میں ہوتے ہیں اور جس قسم کے تقریبات میں حصہ لیتے ہیں وہ صرف یونیفارم نہیں پہنتے. مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ٹی وی چینل پہ میں کام کرتی تھی اور ایک خاتون اینکر نے بھی یونیفارم پہن کر اپنا پروگرام ہوسٹ کیا تھا، اور وہ بھی میرے خیال میں سولیڈارٹی کے طور پہ کرنا چاہ رہی تھیں. یہاں مریم نواز صاحبہ کا بھی یہی مقصد ہے. کچھ تو ظاہر آپ کو پتا ہے کہ آج کل میڈیا کا ایج ہے، آپٹکس کا ایج ہے. سیاست میں صرف کام نہیں ہوتا، اس میں آپٹکس بھی ضروری ہوتی ہیں. یہ آئی بلیو دیٹ از ٹرو. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، دیٹ از اے فیکٹ. تو یہ سولیڈارٹی کے لیے اور میڈیا اٹینشن کے لیے یہ کیا گیا تھا جہاں تک میرا خیال ہے. اب تھوڑا سا میں کہوں گی کہ لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ تھوڑا سا ڈریس اپ کھیل رہی ہیں، چیف منسٹر ہے، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مجھے ویسے برا نہیں لگا ذاتی طور پر، اس لیے کیونکہ جو خواتین پولیس ہیں ان پر توجہ لانا بہت اچھی بات ہے. میں خود بھی ایز رپورٹر خیبر پختونخوا میں بلکہ ان کے جو مسائل ہیں، جس طرح کام کرتی ہیں، جس مشکل میں کام کرتی ہیں، اس کی کوریج کر چکی ہوں. اور اگر ایک پبلک پرسنالٹی، پولیٹیکل پرسنالٹی میڈیا میں ان کی طرف توجہ لا رہی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. حالانکہ مگر مسئلہ پھر یہی ہو جاتا ہے میرے خیال میں کہ اٹس سچ اے ڈیلیکیٹ بیلنس ایز ویل. مجھے اعتراض تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ظاہر ہے پھر جو بحث ہے، جو ڈبیٹ ہے، وہ خواتین پولیس کے حوالے سے نہیں پہ بات نہیں ہوتی. آپ نے جیسے کہا اصلاحات پہ بات نہیں ہوتی. وہ پھر بات ہوتی ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو پہننا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا. میرے خیال میں کہ کسی نے پٹیشن بھی دائر کر دی ہے کہ انہوں نے جو یونیفارم کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی، خلاف ورزی کی ہے، مگر اس کو میں سنجیدگی سے نہیں لیتی. ایک بات چیت ہوئی ہے، پوائنٹ آف میرے خیال میں ڈسکشن بھی ہو رہا ہے. ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر اصلاحات ہونی چاہیے. کیا اصلاحات ہونی چاہیے؟ جو خواتین پولیس آفیسرز ہیں ان کی ضرورت، ان کے جو مسائل ہیں، اس پہ تھوڑی بہت بات چیت ہوگی تو کیا حرج ہے. یہ آج کی ڈبیٹ ہے، اب سر یہ ختم ہو جائے گی. اور پالیٹکس میں آپٹکس تو چلتی ہیں. عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، وہ تو میرے خیال میں ماسٹر آف آپٹکس ہیں. اور جس طریقے سے ان کے آپ ابھی تک دیکھیں انسٹاگرام پیج پہ جب وہ اپنی کرکٹ کے زمانے کی تصویریں ہوتی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اہم پولیٹیکل لیڈر، گلوبل لیڈرز کے ساتھ تصویریں ہوتی ہیں، تو یہ تو پالیٹکس میں دونوں ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے. معمول سے ہٹ کے ہمارے ہاں ویسے بھی امبر کچھ کوئی کام اگر کیا جائے، خاص طور پہ کوئی خاتون کرے، تو اس پہ سارے ویسے ہی تنقید کرنا شروع کرتے ہیں. میرا بھی اس پہ یہی خیال ہے کہ ایک تو انہوں نے اچھا انہوں نے کیری بھی بہت اچھا کیا، وہ بہت اچھی دکھ رہی تھیں. اور یہ اچھے مناظر گئے ہوں گے دنیا بھر میں جب دیکھا گیا ہوگا کہ پاکستان میں ایک وزیر اعلیٰ، خاتون وزیر اعلیٰ اس طرح بنی. جی فہد صاحب آپ کہیے. جی 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 میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے. پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے اگری کروں گا، میرے خیال میں انہوں نے اچھا کیا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تنقید جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، تنقید ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بٹ آئی تھنک کس مقصد کے لیے کی یہ جو ابھی امبر بات کر رہی تھی نا، دیکھیے آپٹکس پالیٹکس میں امپورٹنٹ ہیں، اور وہ آپٹکس جب عمران خان صاحب دکھاتے تھے تو سارے لوگ تالیاں بجاتے تھے، کہتے واہ 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 بڑا زبردست، ان کو میڈیا سے کھیلنا آتا ہے. آج مریم صاحبہ نے جو کیا، ٹھیک ہے پولیس ریفارمز کی بات کرنی چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم پیورلی فرام پی آر پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو یہ آج ان کا ایک کامیاب اسٹیپ تھا. کیونکہ آج دیکھیں کامیابی کیا ہے کہ بھئی آپ اپنے ایکشن سے یو میک دا کنورسیشن اباؤٹ یور سیلف. لوگ آپ کو برا کہیں یا اچھا کہیں، عمران خان صاحب یہی کرتے تھے کہ وہ ان کو اگر لوگ برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر بات ان کے اوپر ہو رہی ہے. آج مریم صاحبہ نے وہ کامیابی سے کام کر لیا ہے that she's made it about herself. اور آج صبح سے ٹیلی ویژن میں یہی انہی کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو یہ ان کی کامیابی ہے. یہ تو ہے. ہاں چلیں ہمیں حسنان صاحب آگے بڑھتے ہیں ہم، اور بہت ہی سنجیدہ معاملات ہیں. جو جج صاحبان کا خط کا معاملہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب آج 6 ممبر بینچ بنایا گیا ہے اس معاملے کے اوپر. ایک مطالبہ تھا فل کورٹ کا، تو آپ اس کا کیا نتیجہ نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جلدی کنکلوڈ ہوتا ہوا معاملہ نظر آتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طویل چلے گا؟ دیکھیے بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد وائنڈ اپ کیا جائے. اور جب سے وہ آئے ہیں وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کسی معاملے میں بھی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، اور بڑا ان کا محتاط رویہ ہے.
تو کمیٹی نے گو کہ یہ فیصلہ کیا کہ 6 ججز کا بینچ ہوگا. میں بھی یہ فیصلہ ہو کہ بھئی اگر اپیل آتی ہے تو پھر کچھ ججز ہوں تاکہ وہ پھر اپیل سن سکیں. لیکن یہ ایک ہوگا, وکلاء کچھ یہ بات ڈیمانڈ کریں گے کہ فل کورٹ ہی بنایا جائے, کیونکہ کچھ ججز اس وقت چیف جسٹس صاحب نے اس کا اندیہ دیا تھا کہ جی فل کورٹ, تو فل کورٹ کا نہ بننا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلدی کیس کو, یہ جو پوری صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو ڈیفیوز کی جائے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو 6 ججز ہیں ان کی انڈیپینڈنس کتنی سیکیور ہوگی, ان کی جاب کتنی سیکیورٹی ہوگی, ان کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ کمپین یا یہ جو پرسنل ان کی انفارمیشن جو شیئر ہو رہی ہیں یہ کب تک رکیں گی, یہ اصل معاملہ ہے. ویسے یہ کیس تو ختم ہو جائے گا, فیوچر کی گائیڈ لائن آ جائیں گی, لیکن کیا یہ 6 ججز جو ہیں ان کے ساتھ کوئی اور اس قسم کی جو چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ یہ ختم ہو جائیں گی, یہ ہے معاملہ. جسٹس بابر ستار کے خلاف ٹویٹس کا ایک سلسلہ ہم نے دیکھا, میں نے خود بھی اس کو آبزرو کیا. یہ منظم, آپ سمجھتے ہیں کہ منظم ان کو ٹارگٹ کر کے کیمپین چلائی گئی؟ بظاہر یہی لگ رہا ہے, اور یہ وہی کڑی ہے جب جسٹس قاضی فیصل خود کہتے تھے کہ میں نے فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ دی اور اس کے بعد میرے خلاف ریفرنس آیا, یا اور کچھ ججز بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ شکایت کہ جی یہ فیصلہ دیا اس کے بعد یہ. تو اصل میں جوڈیشری میں ایک سیکشن وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں کم از کم یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنس ہے ججز کی وہ سیکیور رہے. تو جو موجودہ حالات میں جو سٹیپ لیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے یا جو جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے وہ کوئی ڈیٹرنس, کیونکہ آج بھی انہوں نے کی جو تھی اسپیچ جس میں تھا کہ جی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی, ایک معاملہ سبجوڈس ہے تو بہتر ہوتا کہ وہ یہ بات نہ کرتے کہ جی ملاقات. اب اس معاملے میں یہ ایک فیکچوئل بات ان کی ہوگی, لیکن دیکھیں کمپلین 6 ججز نے خط لکھا ہے, اس میں اگر آپ کہیں کہ ڈائریکٹلی مجھے کوئی بات میرے ٹینور میں نہیں ہوئی, وہ اگر ڈیورنگ دا ہیئرنگ ہو جاتی بہتر تھا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس معاملے کو ڈیفیوز کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایسی ہوگا نہیں, کیونکہ عدلیہ میں ڈویژن ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایڈوانٹیج چیف جسٹس کو ہوتا ہے, اور موجودہ حکومت اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا ایک مثالی تعلق ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ پوری اعلیٰ عدلیہ میں 126 ججز ہیں, 126 میں میجارٹی کیا, اور میجارٹی جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں, انہوں نے تو 6 ججز کے موقف کی تائید کی ہے کہ ہمیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سیکیور کرنا چاہیے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ کیس 30 تاریخ چلے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. اپنی تجاویز بھی ہائی کورٹس نے بھیجی ہیں, ان کے حوالے سے آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ اس پہ دیکھیں یہ اطلاعات ہیں جو فل کورٹ میٹنگز ہوئی, جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں میجارٹی ججز نے جو باتیں کی ہیں, میجارٹی نے وہ یہی اسی قسم کی ہوئی کہ بھئی ہمیں انڈیپینڈنس اور دکھانی چاہیے, ہمیں کم از کم کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو, اس طرح کی چیزیں جو سامنے آئی ہیں. تو حسان, میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم اس معاملے کے اندر آپ کے ابھی تک جو اندازہ آپ کا ہے اس کے مطابق یہ معاملہ گائیڈ لائن کوئی جاری کرنے پہ سیٹل ہوگا, یا اس سے آگے جا سکتی ہے بات جس قسم کے کیٹیگوریکلی اور سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ماضی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسغر خان کیس میں کلیئر کٹ فائنڈنگ تھی, اسلم بیگ صاحب کے حوالے سے, اسد درانی سے, انہوں نے ایڈمٹ کیا, سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ کاروائی کرے, لیکن ریکارڈ ہی نہیں دیا گیا اور کچھ بھی کاروائی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمیں سجیسٹ یہی ہسٹری سے پتہ یہی چلتا ہے کہ اس معاملے کو آگے چلا جائے اور فیوچر کے لیے کوئی گائیڈ لائن دی جائیں, اور جو یہ ججز ہیں ان کو کم از کم ان کو سیکیور انڈیپینڈنس ان کی سیکیور رہی ہے. اب جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہفتے سے جو سوشل میڈیا پہ آئی ہیں, تو بظاہر یہ آ رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ ٹارگٹ پہ ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کسی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے, لیکن ڈائریکٹلی اس پہ ایلیگیشن تو کسی اور کو چلے گا, تو یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. اور ایک جو ہم نے دیکھا ہے, افتخار چوہدری صاحب کا ٹائم دیکھا ہے, ثاقب قاضی فیصل کا کیس دیکھا ہے, جب بھی مقتدر حلقوں اور ججز میں کنفنٹریشن ہوئی ہے تو ججز پریویل کیا ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی بڑی ڈیجیرو پاور ہوتی ہے. اگر ڈیفیکٹو ہوتی ہے تو ڈیجیرو ان کے پاس بھی ہوتی ہے. ان کا بھی کوئی کولیگ ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں لے آتا ہے, اس پٹیشن پہ جو آرڈر ہوتا ہے اس کی بڑی امپلیکیشن ہوتے ہیں. یہاں تو مارشل لاء کو بھی ویلیڈیٹ کرنے کے لیے عدالتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو عدالتوں کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2009 کے بعد جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے بات کی, ان سے نیگوشیٹ کیا, ان کو اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کیا جس طرح اور انہوں نے مختلف اداروں کو کیا. تو ججز بڑے امپورٹنٹ اس معاملے میں
में है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हेड है वो उनकी सोच जरा डिफरेंट है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उनकी सोच जरा और है। बयान जो आज का भी है उससे जितना ये मामला, इसकी इंटेंसिटी और संजीदगी है वो जाहिर उस रिस्पॉन्स से नहीं होती जो आज हमने देखा। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ फवाद साहब, एक अब और मामला भी है जनरल बाजवा साहब के बयानात का, जो सहाफियों के मुताबिक मुजीबुर रहमान शामी साहब की उनसे मुलाकात हुई एक फंक्शन पे, तो कस्में और वजाहतें जारी करते रहे कुछ ऐसे वाकयात के हवाले से जो इस मुल्क में रोनुमा हुए सियासी तौर पे। ना कहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स पे मियां साहब को बाहर भेजने के मामले में भी उनका कोई किरदार नहीं था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी नहीं था, और ना ही दूसरी एक्सटेंशन वो चाहते थे। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी फवाद साहब कि आप जो पीडीएम का दौर था साबका हुकूमत का, शहबाज साहब का, बहुत क्लोजली इन मामलात को देखते रहे, दूसरी एक्सटेंशन का मामला भी उसी वक्त जुबान ज़द-ए-आम था, तो आप समझते हैं कि बाजवा साहब की बयानात कुछ हकीकत पे मबनी हैं या नहीं? देखिए, अब तो उन्होंने वैसे तो बड़ी पुरएतमाद तरीके से सारा कुछ कहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑन द रिकॉर्ड जो कि इन तमाम मामलात में शामिल थे या कम अज कम उन तमाम कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा थे, वो तो बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड कहते फिर रहे हैं कि जी मामलात थोड़े मुख्तलिफ थे, और वो जो पीरियड था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है 2022 में, और तब से लेकर और जब नवंबर में जब नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का टाइम आया है, उसके दरमियान का जो पीरियड था वो बड़ा वॉलेटाइल पीरियड था। ये वो वक्त था जब कॉन्स्टेंटली ये बात हो रही थी कि जी बाजवा साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन होनी है, नहीं होनी, नया चीफ आएगा, क्या होगा। और उसमें ये बात जो है ये बिल्कुल क्लियर है कि जो जमातें थी उस वक्त की, जो मेन जमातें थी बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अग्री हो गई थी कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने में कोई मुज़ायका नहीं है। ये तो आपको खुद भी याद होगा अच्छी तरह के इमरान खान साहब ने खुद ही एतराफ़ किया कि इंटरव्यू में कि जब उनकी मुलाकात हुई थी बाजवा साहब से ऐवान सदर में, तो उन्होंने उनको कहा था कि जी अगर वो पीडीएम वाले आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं और ये मामला एक्सटेंशन का, तो आप मेरे से ले लें। तो ऑब्वियसली ये तमाम चीजें तो कॉन्वर्सेशन का मांग रहे थे हाँ, साहब, एक्सटेंशन मांग रहे थे बाजवा साहब। देखिए जी, मतलब तमाम तो जो कॉन्वर्सेशन जो सुनने में आई है उसमें तो उस टाइम तो यही मतलब है कि बात की जा रही थी कि एक्सटेंशन का इशू इज ऑन द टेबल। अब जाहिर बात है मेरी डायरेक्टली पर्सनली मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं ये तो आपको बता सकता हूँ कि हर तरफ ये आवाज सुनी जा रही थी कि एक्सटेंशन। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन देने को भी तैयार थे, लेकिन फिर वो उनका लंदन का विजिट हुआ और मियां साहब ने इस मामले के ऊपर उनसे बड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया और सख्त मौक़िफ़ अपनाया मियां नवाज शरीफ साहब। मेरे ख्याल में कि बहुत हद तक एक्सटेंशन के हवाले से न सिर्फ ये कि PMLN बल्कि पीपल्स पार्टी और PTI जो है वो फ्लेक्सिबल थे और वो कह रहे थे कि जी अगर एक्सटेंशन देने से मामला थोड़े संभल जाएंगे तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मियां नवाज शरीफ थे जिन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कहा था कि नहीं एक्सटेंशन नहीं होगी। चलें, इस पे मैं इसी पॉइंट पे फिर एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ। अंबर से हम पूछेंगे कितनी अहमियत दी जानी चाहिए इस किस्म के बयानात की। पहली बार नहीं है, बाजवा साहब से मंसूब 2-3 दफ़ा कुछ इस किस्म की रिपोर्टिंग हो चुकी है। अब जब वो बात कर रहे हैं उनकी वजाहतों को कोई अहमियत दें माजी का जायजा लेने के लिए या फिर ना दें, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अंबर, मैं एक क्विक कमेंट आपका इस मामले पे चाहूंगी जो हम ब्रेक से पहले जनरल बाजवा साहब की गुफ्तगू के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। आप समझती हैं कि कोर्स करेक्शन के लिए माजी के जो जो बातें होती हैं उसका जायजा लेना जरूरी है, तो इस किस्म के बयानात को हम न सिर्फ एनालाइज करें, इनको रिपोर्ट भी करें, या फिर जिस हद तक उनके बयानात में तजादात रहते हैं जर्नलिस्टिकली आप समझती हैं कि हमें अपना एयर टाइम इस पर ज़ाया करने की जरूरत नहीं है या इनको अहमियत नहीं देनी चाहिए? क्या समझती हैं, कैसे देखती हैं इसको आप? देखिए, जाहिर है बाजवा साहब एक अहम शख्सियत रहे, उनका एक सियासी किरदार भी रहा है, वो फौज की क़यादत को लीड भी कर रहे थे, तो जाहिर है वो जो कुछ भी कहेंगे उस पर तबसरा करना बनता भी है, खबर भी बनेगी और तज्जिया भी होगा, तो वो तो कोई दो राय उसमें नहीं होनी चाहिए। मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है कि अगर सियासी मामलात में कोई मुदाखलत हुई है और वो हमें मालूम है कई जगह से, और वो किस तरह से हमें पता है, सहाफती अगर असूल की बात करें तो
جو ٹرائنگولر ہم ایک کنفرمیشن کرتے ہیں، یعنی کہ صرف 3 ذرائع سے ہم بات کرتے ہیں جو اس موقع پہ ہوتے ہیں یا ان ایونٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. تو اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ مداخلت ہوئی تھی، سیاست میں ضرور ہوئی تھی. تو مجبوری یہاں باجوہ صاحب کی کیا ہے کہ وہ بات کر بھی نہیں سکتے کھل کے، پریس کانفرنس تو نہیں کر سکتے نا. وہ مخصوص کچھ صحافی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کچھ ایسا لیک ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بات ہوتی ہے. وہ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے وہ دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز ہی فیلز گلٹی اباؤٹ سمتھنگ، دیٹ سمتھنگ از رانگ. تو میں کہوں گی کہ رپورٹ کرنا چاہیے، کانٹیکسٹ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. باجوہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو خواجہ آصف صاحب اور محمد زبیر صاحب جو ان معاملات کو دیکھ رہے تھے وہ ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں ان کی ان دونوں باتوں کو. حسنات صاحب آپ کا کلوزنگ کامنٹ میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا جو معاملہ ہے، کل کچھ انٹرویوز بھی ہم نے دیکھے جن کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان لوگوں کی فیملیز کے. اس میں حفیظ اللہ نیائی صاحب کے جو اپیل تھی ایک اپنے بیٹے سے ملاقات کے حوالے سے وہ کر رہے تھے، وہ تو ایک اس کا ایموشنل سائڈ آف اٹ ایک طرف ضرور موجود ہے اور اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ اب 9 مئی کے معاملے کی اینیورسری بھی اب آنے والی ہے ان قریب، لیکن یہاں پر یہ طے نہیں ہو رہا کہ کون سا بینچ یہ معاملہ سنے گا. تو اس معاملے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے ریلیکٹنٹ ہے. 10 مہینے سے فیصلہ فائنل فیٹ نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا. 3 دفعہ معاملہ کمیٹی کو جا چکا ہے کہ جی کمیٹی فیصلہ کرے جی بینچ کون سا ہونا چاہیے. حالانکہ ججز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ فوری فیصلہ کریں. دوسری طرف پٹیشنر سائڈ جو ہے وہ بھی کیونکہ ان کے اپنے کوئی ان کا اپنا پٹیشنر تو نہیں ہے، فارمر چیف جیسے جواد خواجہ چودھری، اعتزاز احسن، وہ بھی لیگل پوائنٹ پہ جو ہے وہ آبجیکشن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی معاملہ جو بینچ. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو 6 رکنی بینچ تھا یہ معاملہ اس کو چلنے دینا چاہیے تھا اور اس میں چانسز تھے کیونکہ اس میں صرف 3 سے بھی اگر جو ہے وہ فیصلہ آتا تو وہ ان لوائقین جو بھی تھے ان کے حق میں آتا فیصلہ، کیونکہ جو مین فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے وہ اس میں تو یہ ہے کہ یہ ٹرائل ہیں یہ غیر آئینی ہے. تو یہ جب اب معاملہ دوبارہ چلا گیا ہے اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ججز بھی چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو بھی میں اب اس کا ابھی فی الحال ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیا مستقبل ہوگا ان ٹرائلز کا. بہت شکریہ حسنات صاحب آپ کا، فاضل حسین صاحب اور عنبر رحیم شمسی صاحب آپ تینوں کے کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.